ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام السمیع بہت زیادہ سننے والا۔ اللہ کا نام السمیع جو ہے وہ اس کی سننے کی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کو اوپر کر تھوڑا سا۔ اللہ رب العزت کیا کچھ سننے پر قادر ہے۔ ادھر کون ہے؟ اللہ ہر زبان، ہر لہجہ، ہر لینگویج اور ہر ادا، ہر حرکت سن لینے پر قادر ہے۔ وہ اونچی آواز کو سنتا ہے، آہستہ کو سنتا ہے، ظاہر کو سنتا ہے، پوشیدہ کو سنتا ہے۔ اس نے تمام آوازوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ مناجات سنتا ہے، دعائیں سنتا ہے، پکار سنتا ہے، وہ آہیں سنتا ہے، سستیاں بھی سنتا ہے۔ وہ چھوٹی اور بڑی اور چھوٹے اور بڑے کی تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ وہ ہر لہجہ اور ہر زبان جانتا ہے۔ تمام چرند پرند اور کائنات کی ہر مخلوق اور ذرے ذرے کی آواز اور انداز کو بھی وہ سنتا ہے۔ وہ صرف سننے والا نہیں، وہ ہر سننے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی السمیع نہیں ہو سکتا۔ السمیع صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی اس کی اس صفت میں شریک نہیں ہے۔ کوئی اسے سننے کی اطلاع نہیں پہنچاتا، خبر نہیں لیتا۔ وہ ڈائریکٹ ہر آواز اور آہٹ کو سنتا ہے اور وہ ہر قسم کی پکار سنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بلندی پر چڑھو تو اللہ اکبر کہو۔ اسی طرح ہر وقت ہر جگہ جب صحابہ کے ساتھ ہوتے ان کو تعلیم اور تلقین کرتے ہی رہتے۔ اس دوران ایک بار صحابہ جمع تھے تو انہوں نے آپس میں بات شروع کی۔ کہنے لگے دو صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اگر ہم آہستہ آواز سے بولیں گے تو کیا اللہ اس کو سنے گا؟ دوسرے کا نہیں، تھوڑا اونچی بولیں گے تو سنے گا نا، اتنی آہستہ منہ کے اندر کیسے سنائی دے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے رب کو پکار رہے ہو جو السمیع ہے اور اس کا علم اور قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ بخاری کی حدیث۔ وہ تو اتنا بڑا السمیع ہے کہ اس کی قدرت کاملہ اور علم ہر جگہ موجود ہے۔ کتنے ہی لوگ جو اس بات پر بھی بحث کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر موجود ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے 6 دنوں میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے عرش پر قرار پکڑا۔ تو اللہ کا 7ویں دن عرش پر چلے جانا، تو کیا پھر دنیا میں اللہ کیسے موجود ہے؟ یہ سوال بھی لوگ کرتے ہیں۔ کیا اللہ حاضر ہے اور ناظر ہے؟ تو اللہ کی حاضری کس کیفیت میں ہے؟ اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ اس کی حاضری تمام اس کی کیفیات، اس کا جان لینا، اس کا نگاہوں کو پا لینا اس کے علم کی بنیاد پر ہے۔ بے شک وہ ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، لیکن یہ سب اس کے علم کی بنا پر ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ نماز میں آواز کو اتنا بلند نہ کرو کہ لوگ تنگ آ جائیں، اتنی آہستہ نہ پڑھو کہ خود کو سمجھ نہ آئے۔ درمیانی آواز سے اللہ اس کو بھی سنتا ہے، اور اس کو سننے کے لیے آواز کی بلندی میٹر نہیں کرتی، آواز کی جو رفتار ہے وہ میٹر نہیں کرتی، جبکہ ہم نے شروع میں ہی یہ ذکر کیا کہ اللہ سستیوں اور آنکھوں کو بھی سنتا ہے، تو اسے آواز کی اتار اور چڑھاؤ معنی نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی صفت سمیع کا ذکر کیا تو اپنے کان پر ہاتھ رکھا، اللہ کی صفت بصارت کا ذکر فرمایا تو آنکھ پہ ہاتھ رکھا، جس سے پتا چلا
کہ اللہ کے گویا کان اور آنکھیں ہیں، لیکن اس کی ان دونوں چیزوں کی حیثیت کس طرح سے ہے جیسے کہ انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ ان کی حیثیت اور کیفیت کیا ہے بس اس کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کو کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگایا، اس شخص کا نام بھی بتایا جو شخص زانی تھا، جس کا اس کی بیوی سے غلط رویہ، غلط کام تھا۔ جب انہوں نے یہ بات جا کر اللہ کے نبی کو بتائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر گواہ پیش کرو، ورنہ تمہاری پیٹھ پر درے لگائے جائیں گے، کوڑے لگائے جائیں گے۔ وہ کس وجہ سے؟ الزام کی بنیاد پر۔ اگر الزام ہوا تو تمہاری کمر پر منہ سے یہ بات نکالنے پر کوڑے برسائے جائیں گے، ورنہ گواہ لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ایک انسان اپنی آنکھ سے اپنی بیوی کو زانی کے ساتھ دیکھے اور وہ اس پر گواہ پیش کرے۔ میں گواہ تو نہیں پیش کر سکتا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا اللہ ضرور اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دے گا۔ حضرت حلال بن امیہ کا یہ کہنا تھا اسی وقت موبائل ڈیٹا میرا آن کر لیں، اس کو ان کا بھی کریں کہ اسی وقت جبریل آسمان سے آئے اور آیت لے کر اترے، انہوں نے اللہ کو اپنا معاملہ دیا، اللہ نے سن لیا۔ ابھی دعا نہیں کی، ابھی کوئی بات نہیں کی، ابھی اللہ کو پیغام نہیں پہنچایا، صرف وہ تو اتنا سننے والا ہے۔ آپ جب اپنی حقانیت اور اپنی سچائی کو اللہ کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، اللہ تو اتنا سننے والا ہے، اسی وقت چاہے تو اسی لمحے وہ کام کر دے۔ اسی وقت آیت اتر آئی اور اللہ تعالیٰ نے معاملے کو واضح فرما دیا، اور اسی موقع پر دیر بھی نہیں۔ اچھا، اب وہ سننے والا ہے، سننے پر قادر ہے، اور ایک ایک پل انسان کو سن رہا ہے۔ آگے جا کے آج ہی القادر میں جانیں گے کہ وہ سننے کا فوری جواب کیوں نہیں دیتا، کبھی اسی وقت دے دیتا ہے، لیکن یہ انشاءاللہ اللہ کی صفت القادر میں جانیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو میں تو قریب ہی ہوں، اور میں صرف سن نہیں رہا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ اس جگہ پر دو چیزیں غور کرنے کے لائق ہیں۔ عبادی کہا، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب مجھ سے میرے مومن، میرے متقی، میرے نیک لوگ، عبادی عام بندے، عباد عام بندے، فاسق، فاجر، متقی، اللہ کو ماننے والا، وہ رحمان ہے نا، وہ صرف رحیم نہیں ہے، وہ رحمان ہے۔ کوئی فاسق، کوئی فاجر اپنے گھر بیٹھا، اپنے بت قدے میں بیٹھا، دل کی گہرائی سے اسے مخاطب کرے عبادی انی فانی قریب۔ آج تک سوال کا جواب جو بچیوں کو نہیں ملتا، پورا پاکستان سجدے میں پڑا ہوتا ہے، کرکٹ ہار جاتا ہے، کیوں؟ ان کے دل سے کوئی ایسی دعا نکلی ہے جو آسمان تک چلی گئی ہے، ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک خاص بات اس عبادت میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں تمام بندوں کی دعا سنتا ہوں۔ دوسری اس میں خاص بات دعویٰ، اجیب دعوت الداعی، جو دعوت کا لفظ ہے وہ ہے ذرا سی پکار۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ بیٹھنا، رقت، عبادت، خشوع، دل، مگن، پتہ نہیں کتنی چیزیں دعا کی شرائط ہیں۔ دعویٰ کی کوئی شرط نہیں ہے، چوک چراہے میں کھڑے ہو کے پکارا ہے، خیال آ گیا ہے، اللہ تو اتنی سی بھی دعویٰ سن لیتا ہے۔ دعا تو وہ سنتا ہی سنتا ہے نا، وہ دعویٰ بھی سن لیتا ہے۔ وہ دعا سے پہلے تمہارے منہ سے نکلنے کی ہلکی سی آہٹ بھی سن لیتا ہے۔ یہ دو لفظ بڑی گہرائی رکھتے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ اونلی سنگل ٹائم کی آواز بھی سن کے اسی وقت جواب دے کے تمہارے معاملے پر غور و فکر کرتے ہوئے اسی وقت اس پر عمل پیرا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو صرف یہ نہیں مطلوب کہ اس کے بندے پہلے نیک پاک ہو کر آئیں پھر اسے پکاریں، گنہگار ہوں، کسی حال میں ہوں، اسے پکاریں، وہ تو تب بھی سنتا ہے۔ گویا متقین کی بھی سننے والا، فاسقین کی، فاجرین کی، منافقین کی بھی سننے والا وہ السمیع ہے، اور وہ اپنی صفت میں کوئی شرائط، کوئی قواعد و ضوابط نہیں تم سے باندھ رہا، بلکہ تمہیں ہر حال میں سن رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی کس کس حال میں سنتا اور جواب دیتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں حضرت جو خولہ تھی وہ آئی تھی شکایت لے کر، اور چاہتی تھی کہ میرے شوہر کی یہ کوتاہی لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے شوہر نے جو میرے سے زیادتی یا غلطی کر لی ہے۔ اور وہ غلطی کیا تھی؟ زہار کر بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، اور کہہ دیا تھا تم میرے لیے میری ماں کے جیسی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ راز بھی رہے اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ سمجھ بھی آ جائے دین کی روشنی میں۔ وہ کہتی ہیں میں آپ کے قریب ہو کر بولی، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں بالکل اس طرح میں پاس بیٹھی تھی، مجھے اس عورت کی آواز کی ایک بھی بنبناہٹ ایسے لگتا تھا جیسے مکھی بنبنا رہی ہے، مجھے اس کی آواز کی ایک بھی لفظ سنائی نہیں دیا، مگر جب وہ بات کر کے پیچھے ہوئی اسی وقت آیات اتر آئیں۔ اللہ سمیع البصیر ہے، اللہ اس طرح سنتا ہے کہ اس کے سننے کے درمیان کوئی پردہ، کوئی چیز کچھ بھی حائل نہیں ہے۔ پاس بیٹھی عائشہ اس عورت کا کوئی معاملہ بھی نہ سن پائی، اور آسمان سے آیتیں نازل ہو گئیں کہ جو مرد اپنی عورتوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں انہیں معاملہ کیسے اور کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، قرآن ہی کی آیت ہے، اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم مگر وہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تم میں سے کوئی 3 آدمی آپس میں سرگوشیاں کرنے والے نہیں ہوتے مگر چوتھا ان میں رب موجود ہوتا ہے۔ تم میں سے کوئی 4 نہیں ہوتے مگر 5واں اس میں رب موجود ہوتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں تم اسی طرح جتنی تعداد میں ہوتے ہو اس تعداد کے آگے اللہ موجود ہوتا ہے، اور صرف اس کی موجودگی وہیں تک نہیں ہوتی جو تم آپس میں باتیں کرتے ہو، وہ طویل ہوں یا قصیر ہوں، قیامت کے دن اللہ انہیں بتائے گا جو وہ کرتے رہے۔ وہ سنتا ہے، سن کے محفوظ کر لیتا ہے، ضبط کروا دیتا ہے، نوٹیفائی کروا دیتا ہے، اور قیامت کے دن لا سامنے پیش کرے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت کے سامنے جب اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اور ہارون جاؤ تم دونوں جا کے فرعون سے یہ دین کی تبلیغ کا ذکر کرو اور ان سے معاملہ کرو، جب وہ بھیج رہا تھا اللہ ان کو، قال ربنا اننا، ہم دونوں اللہ ہم بہت ڈر رہے ہیں، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں نے کہا اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے وہ ہم پہ غالب آ جائے گا، وہ ہم پر سرکشی کرے گا، ہمیں مصیبت میں ڈال دے گا۔ آخر فرعون بہت سرکش تھا، بہت بڑی طاقت رکھتا تھا اپنے اندر، ان دونوں کو ڈر لگ رہا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، بے فکر ہو جاؤ، تم دونوں چلے جاؤ، نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں گا، اسمع میں سن بھی رہا ہوں، و ارى اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ ویسے بھی اللہ کی موجودگی کا احساس انسان کے لیے کافی ہے، کسی بھی جگہ پر کسی بھی مصیبت میں اللہ کا احساس کافی ہے کہ وہ موجود ہے، وہ سن رہا ہے، مجھے کوئی گالیاں دے رہا ہے، میرا کوئی دل دکھا رہا ہے، مجھ پر کوئی الزام لگا رہا ہے، کوئی جو من چاہے بول رہا ہے، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا دکھ اس وقت ہوتا ہے، انسان ہے، کمزور ہے، دکھ بھی ڈیفینیٹ ہوتا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتی ہوں اللہ تیرا نام اور تیری ذات اتنی عظیم ہے،
اس ایک ذات کا ہی حوصلہ ہے جو سب کچھ سہ جانے پر ہمیں قدرت دے دیتی ہے۔ اگر ایک اللہ کا نام، اس کا سمیع بصیر قادر ہونا، اس کی صفات کا ہمارے دل میں اگر ایمان اور یقین نہ ہو، کس کے لیے کوئی کسی کی گالیاں سنے گا؟ ایک بیٹی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنا گھر، اپنی زندگی کو چھوڑ کر، چلیں اس کو بھی ہم رہنے دیں، اگر ایک عورت ایک شوہر کی دسترس میں، اس کے سائے میں، اس کے تحت رہ رہی ہے، کس کے کہنے پر رہ رہی ہے؟ کس کے لیے جی رہی ہے؟ کس کے لیے مر رہی ہے؟ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہی ہے؟ آخر اس کی زندگی ایک غلامی، ایک عبدیت، ایک ماتحتی کا جو سفر کر رہی ہے، اگر اس کے رب کا نام نہ ہو، اگر اسے یہ یقین نہ ہو جو میرا شوہر دن رات حکم چلا رہا ہے، مرضیاں دکھا رہا ہے، غلط کاریاں جو ارد گرد بھی ہوتی ہیں اس کو کوئی سروکار نہیں، سہو مرو جیو جو مرضی کرو، کس کے نام پر؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے۔ یہ طاقت انسان کو کتنی طاقت دیتی ہے؟ میرا رب ہے، وہ سن رہا ہے، جو زیادتی میرے ساتھ ایک ایک لفظ کی کوئی کر رہا ہے وہ نہ پوچھے گا، وہ اسماء و آرا کر رہا ہے، وہ اپنے موسیٰ کو کہہ رہا ہے نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں سن بھی رہا ہوں۔ تو اللہ کی یہ صفت جو ہے، کیا ہمارے لیے طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے؟ غور کریں، صرف اتنی سی بات ہوتی، چلو جی جو ہم نے سہ لیا، جو ہمارے ساتھ سرزد ہو رہا ہے، اچھا قیامت کا دن ہوگا، یہ سب کچھ اگر پینڈنگ میں چلا جاتا، صرف آخرت کی پینڈنگ ہوتی، آخرت کا ڈیلے، آخرت کے لیے ہی سب کچھ موقوف ہوتا، ٹھہرایا ہوا ہوتا، تو ہمارے دل کو اتنی تسلی ہوتی، ہمیں اتنا اطمینان ہوتا؟ یقین کریں کبھی نہ ہوتا۔ اچھا ایک وقت آئے گا، تب اللہ حساب کھولے گا، تب اللہ ہم سے بات کرے گا، تب کوئی ایسی کوئی بات ہوگی تو تب دیکھیں گے، تب اللہ کوئی کام کرے گا تو ہمیں بتائے گا تو پھر ہم کر لیں گے، اچھا پھر ہماری صفائی اللہ پیش کر دے گا۔ یقین کریں تسلی نہ ہوتی، دل کو کبھی تشفی نہ ہوتی۔ جو یہ منظر ہے نا، میرا رب میری آواز بھی سن رہا ہے، میرے آنسو بھی اس کی نظر میں ہے، اور میرے دل کا پگھلنا بھی اس وقت اس کے نظر میں ہے۔ آپ یقین کریں اللہ کی یہ صفات انسان کے حوصلے، ہمت، بہادری میں پتہ ہے کتنا اضافہ کرتی ہیں، اور انسان اسی کے بل پہ تو جی رہا ہے اور کل گزرتا ہے۔ اسی پر انبیاء نے اپنی زندگیوں کی بنیادیں رکھی، اللہ سے قوت اور مدد اسی وجہ سے مانگی، یہ نہیں کہ کل کو دیکھیں گے، کل کو رب دیکھے گا، اللہ تو اتنا باخبر ہے۔ حضرت ابراہیم آگ میں کودنے لگے اور اسی وقت لوگوں نے مدد نہیں پیش کی ہوگی، کیا کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا؟ فرمایا نہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جبریل آئے تھے، جبریل نے آ کر کہا ابراہیم بتا میں ان سب کو ختم کر دوں، اس چیز کا وجود ختم کر دوں؟ فرمایا نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جنہوں نے فرشتوں سے بھی لینا پسند نہیں کیا، ہم تو بندوں سے لینے کے لیے مرے جا رہے ہیں، ہاں ہم تو بندوں کے سہارے ڈھونڈتے تھکتے نہیں ہیں۔ انہوں نے انبیاء نے کہا نہیں، فرشتے سے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں، اگر میرے رب کا حکم ہے نا اس آگ میں کود جانا، اسے اگر پسند ہے تو مجھے وہ کیا ہوگا، مجھے وہ کافی ہو جائے گا۔ اگر حضرت ابراہیم اس وقت چاہ لیتے تو آگ میں ڈالا ہی نہ جاتا، لیکن انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرا رب کافی ہے۔ اور یہ حسبنا کا وظیفہ انسان کے لیے کب کافی ہوتا ہے؟ جب دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ بس اللہ ہی سے لینا ہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو اس وقت جو دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، تو کیا صرف اللہ کی بیان کر رہے تھے انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تو سن رہا ہے نا، ایک ایک اینٹ اٹھا کے، کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں، 12 سال بعد پیدا ہوئے، گود کے بچے کو چھوڑ کے گیا،
اب 12 سال میں بلوغت میں آ گیا بچہ، اب اس بچے کے ساتھ دل کر رہا تھا، جب اپنے بچے کو 12 سال کی عمر میں دیکھا تو دل کتنا ان کا تڑپ رہا تھا اپنے بچے کے لیے، محبت بلوغت میں ایسا تابع تھا، ایسے چہرے پر ایمان اور محبت تھی کہ دل مچل رہا تھا۔ اللہ نے کہا جاؤ ذبح کر دو، جوان بیٹے کو ذبح کر دو۔ کس کے لیے کرنے چل پڑے تھے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی تمام انبیاء نے اللہ سے بیٹے مانگے، اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ سے کچھ طلب کیا، جس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعائیں مانگی تو اللہ کی کس صفت کے ساتھ مانگی؟ انک انت السمیع الدعاء، انک انت السمیع العلیم۔ یہ صفت سمیع جو تھی، یہ ان کو مانگنے پر جو تھی ان کے دل کے ایمان کو بڑھا دیتی تھی۔ اللہ میں مانگ رہا ہوں اور تو میرا مانگنا کیا کر رہا ہے؟ تو سن رہا ہے، تجھے پتا ہے یہ سب کچھ تو سننے پر قادر ہے۔ ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریا نے اسی جگہ مانگ لیا، دیکھا ان کے پاس ہے تو کیا کہا؟ انک انت السمیع الدعاء۔ اسی طرح جس نے جب مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق میں اس وقت وہ ایک چٹان آ گئی اور زمین کھودی نہیں جا رہی، تمام صحابہ تھک کے ہٹ گئے اور کچھ نہ سمجھ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم، اللہ کی صفت اعوذ باللہ السمیع العلیم، اور یہی کہہ کر ایک ہی ضرب لگائی، پتھر ٹوٹ گیا۔ اسی طرح ہم نماز میں اگر صرف اعوذ باللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ میں اگر ہم یہ ملا لیتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم، امید تو ہے میں نے یاد کروانے کی کوشش تو کی تھی، سب نے کر لی ہوگی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ شیطان سے دوری کے لیے ہے، اللہ کی پناہ کے لیے ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح ہم اپنی نماز کے اندر پڑھیں، پھر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں قیام میں کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے کسی کہنے والے نے جب یہ کہا تھا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو اسی وقت کتنے فرشتے لینے آئے تھے یہ کلمہ؟ 30 فرشتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا وہ ایک دوسرے کو جھپٹ جھپٹ کے آگے پیچھے تیزی کر رہے ہیں کہ کلمہ ہم اٹھا لیں۔ اتنا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، اللہ نے سن لی اپنے بندے کی پکار جو اس نے اس کی تعریف کی، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ اس دعا کو 3 بار صبح پڑھ لینے والے کے لیے، 3 بار شام پڑھ لینے والے کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ اس کائنات کی کوئی نقصان دہ چیز اس کو نقصان نہیں دیتی۔ جانور، چیزیں، پتہ نہیں وہ کن کن بڑے نقصانوں سے بچ جاتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کی صفت سمیع جو ہے، اللہ کی یہ وہ صفت ہے جس سے پکارنے سے جو کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کاتب وحی تھے، بڑے بہترین صحابہ میں سے ہیں۔ 17 دن میں انہیں عبرانی زبان سیکھ لی تھی۔ ان کی تو شان ہی سوچ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہر وقت نبی کے ساتھی ایسے پلو سے بندھے ہوئے، ایک لفظ آسمان سے اترا، ایک آیت اتری، ایک سورت اتری، کچھ بھی ہر وقت زید بن ثابت لکھ رہے ہیں، حدیث بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جو بھی لفظ ہے ہر وقت آپ کے ساتھی ہیں اور ہر وقت لکھا کرتے تھے۔ جب انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن آسمان سے آیت اتری، وہ آیت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے تھے، لکھوانے کے دوران وہ آیت کیا تھی؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ کی نظر میں جہاد کرنے والے، کوشش کرنے والے اللہ کی راہ میں اور آرام سے بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بیٹھے رہنے والے مومن ہیں اور مجاہد بھی مومن ہیں، یہ صرف مومنین کا فرق کہ اگر بیٹھے رہنے والے بھی مومن ہیں لیکن نمازی ہیں، حاجی ہیں، پر وہ جہاد نہیں کرتے، اور ایک طرف مومن جہاد کرتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔
فرماتے ہیں میں لکھ رہا تھا، آیت اتر چکی تھی، اور اسی وقت ابن مکتوم عبداللہ بن ام مکتوم یہ داخل ہوئے، انہوں نے یہ آیت سنی اور میں لکھنا شروع کر چکا تھا۔ وہ بولے آہستہ سے، انہوں نے کہا، کہنے لگے اگر میں اس قابل ہوتا، آنکھیں نہیں تھی، اندھے صحابی تھے، نبینا تھے، کہنے لگے اگر میں کر سکتا تو میں ضرور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، لیکن میرے بس میں نہیں، کیونکہ نبینا تھے۔ اسی وقت آسمان سے لفظ اتر آئے، غیر اولی الضرر، سوائے ان کے جو محتاج اور مجبور اور معذور ہیں، ان کے علاوہ۔ آیت میں ساتھ ہی اضافہ ہو گیا، اللہ یوں سنتا ہے، ایک ایک لفظ اور آہٹ پر قرآن اترا اور ساتھ ہی آیت میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح اس سمیع کے لیے اب ہم نے اتنی اس کی صفات کو دہرایا، بے شک کوئی بات ہمارے لیے ہم نے ہزاروں بار جانی ہو، لیکن جس وقت ہم اس کو دہراتے ہیں اور یاد تازہ کرتے ہیں اللہ کی صفات کی اور نام کی اور عظمت کی، اس وقت ہمیں اپنے دل میں ساتھ ساتھ ارادے بھی باندھنے چاہیے۔ اب ہم آج کے بعد ایسا کریں گے، اب ہم اللہ کی صفت کو اس طرح اپنے دل، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ بیت اللہ کے پاس دو افراد تھے، ایک ثقفی اور ایک قریشی، قبیلوں کے لوگ تھے مختلف۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے آپس میں باتیں کرتے کرتے ہی یہ کہا کہ نہ جانے اللہ اونچی سنتا ہے کہ آہستہ سنتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ اسی وقت آسمان سے سورہ فصلت اتر آئی، اللہ نے فرمایا لوگوں تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ جانتا نہیں، اس بدگمانی نے تمہیں برباد کر دیا۔ صرف تمہارا یہ جان لینا کہ اللہ سننے پر قادر ہے ہر لمحے۔ اور جو میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی، تم میں سے کوئی تین آپس میں سرگوشیاں کانوں میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چوتھا رب ہوتا ہے موجود۔ تمہیں فرمایا سورہ فصلت میں تمہاری اس بدگمانی نے تمہیں برباد کر دیا۔ کیسے؟ تنہائیوں کے گناہ تبھی تو وجود پاتے ہیں، بیٹھ کے جب میں اور آپ چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں تب رب ہی تو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، تب رب ہی تو بھولا ہوتا ہے۔ ہم اندر بیٹھ کے خفیہ چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ فرمایا تم 7 کمروں کے اندر، 7 کمرے اگر ایک دوسرے کے بیچ میں ہو تو کتنے چھپے ہوتے ہیں، تم 7ویں کمرے کے پیٹ میں بیٹھ کے کوئی سرگوشی کرتے ہو۔ اللہ جب جس وقت جسے چاہتا ہے اسے آگاہ کر دیتا ہے، اور اللہ تو تب بھی موجود ہوتا ہے۔ فرمایا تمہاری اسی بدگمانی نے تمہیں برباد کر دیا اور تم اس کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے، اور تمہارا اس وقت معافی مانگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج اللہ کو سمیع جان لیں، آج اللہ کے اس صفات سے باخبر ہو جائیں، ورنہ تب تم پکارو گے تو تب تمہیں اس صفت کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی صفت سے ہمارے دل کو لبریز کر دے، بھر دے، ہمارے دلوں میں اللہ کی صفت کا یقین بھر دے، تاکہ ہمیں اپنی ہر آہٹ کے وقت اس کا احساس ہمارے دل میں اجاگر ہو جائے۔ اللہ کا دوسرا نام جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، البصیر۔ اللہ کس کس چیز کو دیکھنے پر قادر ہے، اس کی بصیرت کی صفت جو اللہ کا نام السمیع ہے، وہ قرآن پاک میں 35 بار آیا ہے۔ 35 بار قرآن پاک میں اللہ کی صفت سمیع سے اللہ نے ذکر کیا۔ اب یہ جو اللہ کا نام البصیر ہے، اللہ رب العزت نے البصیر کے نام کو 42 ٹائم 42 بار اللہ کا نام البصیر قرآن میں وارد ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بصیر کی جو صفت ہے، یہ کہاں تک اثر کرتی ہے، اللہ کیا کچھ کہاں تک دیکھنے پر قادر ہے۔ اللہ ظاہر اور باطن، اللہ آنکھوں کی خیانت تک کو، یہ آنکھ دیکھ رہی ہے، ہر بندہ سامنے دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے دوران جو نیت ہے دیکھنے کی، اللہ نیتوں کو دیکھتے وقت اچھی اور بری نیت اللہ اس کو بھی مینشن کر کے رائٹ کرتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہے دیکھنے کی نیت کے حساب سے لکھا جائے۔ ایک بیٹی کہیں بازار سے گزر کر آتی ہے اور کسی کو نہیں خبر ہوتی، دوستوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ بیٹی آگے بتا دیتی ہے کہ محلے کے فلاں چچا اور انکل ہے نا، ان کی نظر بہت بری ہے۔ نظر ہی تو ہے، یہ نظر کا برا ہونا کیا ہے؟ یہ نظروں کی خیانت ہے۔
اللہ نظروں کی خیانت تک سے باخبر ہے۔ بظاہر تم دیکھ ہی رہے ہو، ایک بزرگ ہے، وہ راستے میں چلتے بچی کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنی سوچ میں مگن ہے، اس کی نیت بری نہیں ہے، وہ بری نظر سے نہیں دیکھ رہا، اور دیکھنے والی بچی کو وہ نظر بری نہیں لگتی، حالانکہ دیکھ تو وہ بھی رہا ہے۔ اور وہی بندہ دیکھنے والا بری نیت بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ کیسے پہچان جاتا ہے انسان؟ تو وہ رب ہے، وہ رب نظروں کو بنانے والا ہے، وہ نظر کی خیانت تک سے واقف ہوتا ہے، اور جو اتنا علیم ہے وہ نظر کی خیانت تک کو جانتا ہے، اس کے دیکھنے کی کیا انتہا ہوگی۔ وہ انسانوں کے مخفی خیالات ان تک سے واقف ہے، وہ انسانوں کے صرف انسانوں ہی سے واقف نہیں ہے، وہ انسانوں کے تمام اعضاء، جسم کے ایک ایک عضو کی حرکت سے واقف ہے، وہ رگوں میں چلنے والے خون کے ذرات میں جو کمی بیشی آ جاتی ہے، ایک سیل ڈیڈ ہو جاتا ہے، ایک سیل، صرف ایک سیل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو انسان کو کینسر ہو جاتا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، اور ڈاکٹرز کی نظر میں وہ اتنی بڑی بیماری ہے، اللہ ان سے بھی واقف ہے، اللہ سمندر کی گہرائی اور اس کے نیچے چھپے اندھیروں سے واقف ہے۔ ہم سب کو اب تک پتہ چل ہی چکا ہے کہ سمندر کی گہرائی کے اندر صرف کچھ میٹر تک ہی جو کیمرہ ہے وہ کام کرتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ایسا اندھیرا ہے، فی لج یغشاہ موج من موج، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایسا اندھیرا چھا رکھا ہے سمندر کے اندر، 7 سمندر تو کہیں دوسرے سمندر کی خبر نہیں ہے اس انسان کو، اور دوسرے کی خبر کہیں پہلے سمندر کی بھی صرف ایک حد ہے جہاں تک کیمرہ اور آنکھ نظر کام کرتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر روشنی اور رنگ نظر آتے ہیں، اس لیے کیمرہ اکیلا بھی جا کر وہاں سے تصویر بنا لاتا ہے، اس کے بعد رنگ دکھائی نہیں دیتے۔ انسان اپنا ہاتھ ڈالتا ہے نا تو اس کے رنگ ختم ہو جاتے ہیں، جس چیز کے رنگ ختم ہو جائیں کیمرہ اس کو کیپچر نہیں کر سکتا۔ اللہ ان اندھیروں کی تہوں سے بھی واقف ہے، اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے اور دیکھ لینے پر قادر ہے، اور اس کے اندر جو اس نے مخلوق بنا رکھی ہے اس مخلوق کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ کے باخبر ہونے، اللہ کے سمیع و بصیر ہونے پر انسان اگر اپنے دل سے ایمان لے آئے تو کتنی ہی چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں، کتنا ہی ہمارا ایمان اور بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو فرمایا تم بناؤ کشتی کو۔ حضرت نوح کو کشتی پہلی بار اس کائنات میں وہ پہلی بار کشتی بنائی گئی، اس سے پہلے کشتی ٹائپ کی کوئی چیز بنانا اور سفر کرنا کسی کے لیے کبھی تھا ہی نہیں، بغیر نمونے کے بنائی جانے لگی۔ اللہ ایک ایک ڈائریکشن میں بتا رہے تھے کہ اب لکڑی کو اس جگہ سے اٹھاؤ، یہاں لگاؤ، یہاں اس کے دروازے، یہاں کھڑکیاں، یہاں کمرے بناؤ۔ یہ سب کچھ کہتے وقت اللہ فرما رہے تھے بناؤ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میری آنکھوں کے سامنے اور میری وحی کے مطابق تم بناتے جاؤ۔ وہاں بھی اللہ نے اپنی آنکھ کا ذکر کیا۔ اللہ کی بصارت آنکھ سے بھی ہے، اللہ کی بصارت علم سے بھی ہے۔ ایک ہے بصارت آنکھ سے دیکھنا، ایک ہے بصیرت سمجھ بوجھ، ان دونوں خوبیوں کا مالک ہے رب العزت۔ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ایک بچی پہچان جاتی ہے دیکھنے والا کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے والے کی نظر میں غصہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، بڑے تو بڑے چھوڑ ہی دیں، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کی گال پہ تھپڑ ماریں وہ یوں دیکھتا ہے، آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ تھپڑ کو لائٹ لیتا ہے، مسکرا پڑتا ہے۔ اور اسی بچے کو آپ بغیر تھپڑ مارے غصے سے دیکھیں وہ رونے لگ جاتا ہے، آپ کی نظر کو سمجھتا ہے بچہ۔ اتنی سمجھ اس مالک نے بانٹ دی ہے اپنی مخلوق کے اندر، اتنے بچے کو جس کو کچھ نہیں پتا وہ آپ کے بیہیویئر ایکشن سے اتنا سمجھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سمیع البصیر ہے، وہ دنیا کو بصارتیں اور بصیرتیں دینے والا، تو کیا وہ نہ جانے گا کہ انسانوں کے حالات اور اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ کیسے ہیں؟
اسی طرح اللہ رب العزت سورہ الانعام میں فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کیوں؟ وہو اللطیف الخبیر، تم سب اس کی نظر کو نہیں پا سکتے، اس کی کس کی؟ اللہ کی نظر کو، اور وہ تم تمام کی نظروں کو پا لیتا ہے کیونکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اور اس کے لیے مفسرین کہتے ہیں تمام جن و انس اور تمام جن و انس کی نگاہیں اور نظریں اور ان سب کی عقلیں اکٹھی ہو جائیں اور تمام کی نظریں مل کر ایک پاور بنا دی جائیں۔ ہمارے یہاں میگا پکسل کیمراز ہر ایک کو پتا ہے، اوپو کا موبائل لیں تو کیمرہ اتنے پکسل کا ہے، اور فلاں کا لیں تو اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ اب آئی فون آگے سے آگے آتا جاتا ہے ماڈل، اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیمرہ بڑا بہترین ہوتا ہے، پاور بڑھتی جاتی ہے نا کیمراز کی پاور۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں جو اللہ کی آیت ہے نا سورہ الانعام کی کہ نظریں ساری اس کو پا نہیں سکتی، پوری دنیا کی نگاہوں کی پاور کو اکٹھا کر لیا جائے تب بھی اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ نے خواہش کی تھی، جس نے زندگی میں خواہش کی، اللہ کو دیکھ سکا؟ نہیں دیکھ سکا، کیونکہ اس کا حکم نہیں ہے۔ تم سب مل کے اپنی نظروں کی پاور سے ہیوج قسم کا میگا پکسل بنا لو کیمرہ، اللہ کو تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ بیک وقت ایک ہی لمحے میں تمام دنیا کی نظروں کو اور ان کی نیتوں سمیت دیکھ رہا ہے، اور تم سب مل کر اس ایک کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہ اسی کا حکم ہے اور اسی پر وہ قائم ہے، اور ہم سب کو ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح تمام لوگوں کی آوازوں اور نظروں کو جب وہ اکٹھا ہی دیکھ رہا ہے تو کیا آوازیں مکس نہیں ہو جاتی؟ ساتھ ہی اس سے فریاد ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک وقت میں آج میں نے واشنگ کی ہے اور میں چاہتی ہوں بارش نہ ہو، میرے کپڑے باہر ہیں، آج ہی میں ہی ایک بندی ایک جگہ کھڑی ہوں اور اللہ سے کہہ رہی ہوں میری فصل پک رہی ہے، اس کو بارش پانی کی ضرورت ہے، اللہ بارش ہو جائے۔ کسی کو آج اچھا موسم چاہیے، بادل ہو، بارش ہو، ہوائیں ہوں، ہمیں باہر گھومنے جانا ہے۔ ہر ایک بندے کی، کروڑوں لوگوں کی اسی دن کروڑوں ڈیمانڈ ہوں، اللہ کے پاس آوازیں اور نیتیں اور نگاہیں جو ہیں مکس ہو کر نہیں جاتی، ہر ایک کی آواز الگ الگ کلیئرٹی کے ساتھ اللہ کے پاس جاتی ہے، ہر ایک کی نظر اپنی اپنی نیت کے ساتھ اسی کے نام کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ کیا ہی اس کی طاقتوں اور وسعتوں کو ہم جو ہے ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی، اسے اس کائنات کی سب سے بڑی روشنی اور سب سے بڑا فائدہ مل گیا۔ اور ہمارے یہاں فائدے کیا ہیں؟ ہم میں سے کیا کوئی بندہ کسی ایسی خاتون، کسی ایسے مرد کو کامیاب سمجھتا ہے جو بہت ہی سمجھدار اور زندگی میں اپنی اللہ سے جڑا ہوا، اپنے اللہ کے تعلق میں اور بہترین کردار کا مالک ہو، لیکن اس کے پاس نہ گھر ہو، نہ بنگلے ہو، نہ گاڑیاں ہوں، دنیا کی کوئی کامیابی نہ ہو؟ کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسے بندے کو کامیاب سمجھتا ہے؟ اللہ نے جن صحابہ کو کامیاب قرار دیا، نمونے پیش کیے ہمارے سامنے، جو قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں، پھر ہم کون سی کامیابیاں ہیں جو اللہ سے طلب کر رہے ہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کبھی غور کیا کریں ہم اللہ سے جب یہ دعائیں مانگتے ہیں اس وقت ہمارے من میں پیچھے حسنہ کے اندر چھپا کیا ہوتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنات کیا ہیں؟ میرے بچے کی جاب، میرے گھر میں اچھی سی بہو آ جائے، میری بیٹی بیاہ کے اپنے گھر میں بہترین راج کرے جا کے، جو بہو میرے پاس آئے وہ میری غلام بن کے جیے، اور جو میری بیٹی اگلے گھر جائے وہ راج کرے۔ برا نہ مانیے گا، ہر ماں سمیت میری ماں کے ہر بیٹی ہر بہن کا یہی خواب ہے، جو بہو آئے سانس نہ لے اونچی آواز میں، جو بیٹی جائے تو حکومت کرے۔ یہ خواب ہماری حسنات کے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں تمہیں قبول نہیں ہوتی۔ رب نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں کون سی حسنہ
حسنات ہیں جو رب نے دینی ہے؟ کون سی ہے جو تم نے طلب کرنی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں رب سے طلب کرنی ہے؟ اللہ نے تو بتا دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کو واضح کر دیا تھا، پھر تم چلے ہی یہ سوچ کر تھے۔ اب تم نے جب یہ دعا سنی اور مانگی اور تم نے نیت حسنات میں دل میں جو رکھی، پھر تمہیں وہی ملے گا نا۔ اب ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں بھی، تو جوڑتے کس لیے ہیں؟ اللہ کام ہو جائیں، اللہ وہ جو مرادیں نہیں پوری ہو رہی وہ پوری ہو جائیں، اللہ وہ جو گھر چھوٹے پڑے ہیں ادھورے ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ ہم تو اپنی ذات کی تکمیل کے لیے سجدے، اپنی ذات کی تکمیل کے لیے انک سمیع العلیم، اللہ تو جانتا ہے نا کتنی تھوڑے ہیں، اللہ تجھے پتا ہے نا، اور تو دیکھ ہی رہا ہے نا میرے گھر میں کیا چل رہا ہے، اللہ اس کو سیدھا کر دے۔ ہماری دعائیں، ہماری مرادیں، ہماری خواہشیں اپنی ذات کے، ایک 5 فٹ کا بندہ ہم اپنی ذات کا سنبھال نہیں پا رہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہم سے پوری نہیں ہو رہی، ہم تھک ہی نہیں رہے، اللہ اسی کو پورا کرتے کرتے، اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس ابن آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس دنیا میں سونے کی 1 وادی ہوگی، یہ کہے گا 2 وادیاں ہوتی، 2 وادیاں ہوتی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں میں پہنچ جاؤ گے مگر خواہشیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ سمیع اور بصیر کی جو صفات ہیں، اس کے لیے اللہ پر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سیاہ رات کی، سیاہ اندھیری رات کے اندر، سیاہ پتھر پر سیاہ چلتی ہوئی چیونٹی کی آواز بھی سن رہا ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اس اندھیرے میں جس جہاں کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اللہ کو وہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے رب کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی صفت سے کیا حاصل کرنا ہے؟ اب ہمیں صرف سب سے پہلے کم از کم یہ غور کرنا ہے، اللہ ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے ہاں میرا اور آپ کا نام لکھا ہوا موجود ہے، ہمارے باپ دادا کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ قبیلوں کے نام جانتا ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ صبا کہیں حاجی آباد میں بھی لکھی جا رہی ہے، صبا کتنی صبا ہوں گی اس دنیا میں، اور کسی دوسرے محلے میں بھی رہتی ہوگی کوئی صبا، تو اللہ تعالیٰ ایک کی بجائے کسی دوسرے کے ساتھ اس کو جوڑ دیتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے علم میں ایسی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی بدگمانی تو نہیں ہمارے یقین میں ہے؟ اللہ ہر ایک پتے کے الگ الگ ڈیزائن سے باخبر ہے نا، تو ہم سب کے ناموں کی مکسنگ کبھی ممکن نہیں ہے۔ اب ایسے رب کے لیے آج ہم نے ایک ضرور اپنے ساتھ جائزہ لینا ہے، رب العزت جو تیری نگاہ ہے وہ مجھے کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ اللہ میں ہر روز جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے میرے بستر سے نکلتے وقت دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، جب میں رات کو بستر میں تھک ٹوٹ کے گر رہی ہوتی ہوں تب بھی تو مجھے دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، جب میں تنہائی میں رو رہی ہوتی ہوں تب بھی تو مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، جب میں کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں اور کر نہیں پا رہی ہوتی اللہ تب بھی مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تیرے دیکھنے کی نظر جو میرے اوپر میرے لیے اٹھتی ہے وہ کیسی نظر ہے؟ اللہ تو مجھے خوشی سے دیکھتا ہے، اللہ تو مجھے افسردگی سے دیکھتا ہے، اللہ تو مجھے ناراضگی سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے کہ نفرت سے دیکھتا ہے؟ اب ہم کم از کم اللہ کی سمیع و بصیر ہونے کی صفت میں اپنا اتنا سا تو جائزہ لیں، اللہ تو جو ہر روز مجھے دیکھتا ہے تو کس نظر سے مجھے دیکھتا ہے؟ یا کم از کم رب سے اتنا ہی پوچھ ڈالیں، اللہ میں تجھے کیسی لگتی ہوں؟ میں تیری نظر میں کتنی بری ہوں اور تیری نظر میں کتنی اچھی ہوں؟ اللہ قرآن میں سورہ الف میں کہتے ہیں الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ کے دیکھنے سے ہم یہ تو پوچھ لیں کہ اللہ تو جو ہمیں دیکھ رہا ہے تو کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ میں تجھے کیسی لگتی ہوں؟ یہ اللہ سے پوچھ لینا کیا گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ اللہ رب العزت جس وقت اپنے بندے کو دیکھتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فرشتوں سے بات نہیں کرتے؟ کتنے معاملات قرآن حدیث میں بھرے پڑے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ، اللہ فخر کرتے ہیں، اللہ فخر کرتے ہیں،
اللہ میں اس کائنات میں تیرے فخر کا باعث ہوں یا تیری شرمندگی کا باعث ہوں؟ ایک بندہ جب اپنے گھر میں بیٹھا غلط کام کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں، لوگ اس کو برا دیکھتے ہیں، تو کیا اس وقت میں اپنے رب کی شرمندگی کا باعث نہیں ہوتی؟ میرے رب کو اس وقت فرشتوں میں میرا نام لینا اچھا لگتا ہوگا؟ اللہ کہے گا کہ یہ میری بندی دیکھو کائنات میں میرا نام اونچا کر رہی ہے یا نیچا کر رہی ہے؟ ہمیں جاننا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ کی مسجدوں اور گھروں کو آباد کرنے والے، آپ نے فرمایا جب ایک نمازی ایک نماز مکمل ہونے پر دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس بندے کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ اللہ سے سوال تو کریں، پہاڑ کی چوٹی پر ایک بندہ مومن جاتا ہے، کوئی وہاں موجود نہیں ہوتا، اکیلا، اس کی بکریاں ہیں، چراتے چراتے بکریاں اوپر چڑھ گئیں، وہ بھی چڑھ گیا، پہاڑ پہ گیا، اذان نماز کا وقت ہو گیا، اس کو خیال آتا ہے کہ اب میں یہاں کیا کروں، تنے تنہا ہوں، وہ وہیں پر خود ہی اذان دیتا ہے، خود ہی نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے ادھر آؤ، دیکھو میرا بندہ، کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا، کوئی نہیں ہے، 100 عذر تھے اس کے پاس، پانی نہیں ہے، وضو کہاں سے کروں، واش روم نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، اذان، ہر چیز۔ جو بندہ جو کرنا چاہتا ہے وہ ہر چیز کو پیدا کر لیتا ہے اللہ کی طاقت اور رحمت سے، اور اللہ اس کے لیے اسباب بنا دیتا ہے کہ وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر فخر کرتے ہیں اور اللہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح کتنے واقعات ہیں، بھرا پڑا ہے قرآن و حدیث ان مناظر سے۔ وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنی بیویوں کے پاس بھیجا، کہنے لگے اس مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے تو جس کے پاس جو ہے وہ ان مہمانوں کو کھلائے۔ اور تمام امہات المومنین کہنے لگی آج کی رات ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک پانی کے، پانی گھر میں موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکیں۔ وہ صحابہ اور اس کی بیوی جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے گھر لے جاتا ہوں مہمانوں کو۔ جب وہ گھر لے کر گئے تو بیوی سے جا کر کہا تو بیوی کہنے لگی صرف 2 ہی لوگوں کا کھانا ہے اور 2 ہی مہمان آ گئے ہیں۔ وہ اس میاں بیوی کا اپنا ہی حصہ تھا، انہوں نے رات کا کھانا کھانا تھا، یہ سب واقعہ سب جانتے ہیں۔ اور وہ جب انہوں نے کیا کیا، چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، خفیہ نیکیاں جس سے کوئی باخبر نہ ہو، اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ نیکیاں ہیں جسے وہ صرف بصیر دیکھ رہا ہو، وہ نیکیاں اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ فرمایا دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر ہی نہ ہو کیا دے کر آئے ہو۔ اس خاموشی سے نیکیاں، اور اس وقت جس وقت ان دونوں نے اللہ کے سامنے خاموشی سے ان کو کھلایا تو صبح جب داخل ہوئے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، رات کے اندھیرے میں یہ کام کیا، دونوں بھوکے سو گئے، شکر ادا کر کے خوش ہو کے سوئے۔ تو اس کے بعد صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات اللہ تم پر ہنس رہا تھا، اللہ اتنا خوش تھا۔ کبھی اللہ مسکراتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے۔ اللہ ہم مسکرانے کے بھی کبھی قابل ہوئے ہیں؟ اللہ کبھی تیری ہنسی کے ہم قابل ہوئے ہیں؟ اللہ کبھی تو ہم سے ایسا راضی ہو، تیرا فخر کرنے کے ہم کبھی قابل ہوئے ہیں؟ تیر تو بڑے ہی مار رہے ہیں، کر تو بڑا کچھ رہے ہیں، دوڑیں تو بڑی لگی ہوئی ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو آگے لگایا ہوا ہے، اپنے بچوں کی جان کھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ مقصود پاپڑ بیلنا ہے، مقصود دوڑیں لگانا ہے، یہ اللہ کی رضامندی کو پانا بھی مقصود ہے۔ غور تو یہ بھی ساتھ ساتھ کرے نا، سود ہی نہ کاٹتے رہ جائیں اور سود کاٹ کاٹ کے بعد میں خود ہی اس کو ریزہ ریزہ نہ کر ڈالیں، اپنے جائزے بھی لیتے رہیں۔ اللہ تو راضی بھی ہے، اور اللہ کے راضی ہونے کی باخبر ہونا ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر یہ کوشش نہ کی اور جان نہ پائے تو کہیں قرآن کی اس آیت کی طرح کہ قیامت کا دن ہوگا، عاملۃ ناصبہ، بڑے چہرے تھکے ٹوٹے آئیں گے، تھک تھک کے ان کے ہاتھ سیاہ ہو چکے ہوں گے محنتوں سے، مگر ان کے دامن خالی ہوں گے، اور اللہ کہے گا جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ محنتیں بھی کی ہوں اور ضائع بھی ہو جائیں، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ اللہ ہمیں محرومیوں سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی میں ناکامیوں اور ضائع ہونے سے بچائے۔ اللہ رب العزت قادر اور قدیر ہے۔ اب قادر اور مقتدر کو جانیں
یا سورہ الانعام پڑھیں. چلیں اللہ کے نام ابھی زیادہ ہیں، اس کو جان لیتے ہیں. القادر اور المقتدر، اللہ کی یہ صرف ایک ہی مادے سے ہے. اب اللہ کی تقدیر تو انسان کی ہوتی ہے، لکھنے والا اللہ ہوتا ہے. اس کائنات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے اس سے کہا اکتب ما قدرا، لکھنا شروع کر دے جو تقدیر میں ہے. یہ سارا قصہ ہم کئی بار جانتے ہیں، لیکن آج ہم یہ بھی جان لیں کہ جس وقت حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور حضرت آدم کا سٹرکچر بنایا گیا، ان کی باڈی کا ڈھانچہ بنایا گیا، اس وقت سے 2000 سال پہلے، کم از کم 2000 سال پہلے اللہ نے تقدیروں کو لکھا. جب یہ قلم لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تو اللہ کی جو لکھی ہوئی تقدیر تھی، القادر المقتدر، اس کا اندازہ، اس کا نام کا معنی مکمل قدرت والا، دائمی قدرت والا. آج ہم کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قلم کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اللہ کرنے والا اور صدا کرنے والا. اللہ کی قدرت کا اندازہ ہم کسی بھی اندازے سے لگا نہیں سکتے. اس کی قدرت اتنی وسعت کے ساتھ حاوی اور غالب ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہیاں ہیں، حکومتیں ہیں، اقتدار ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے. اس اللہ رب العزت کی تقدیر کو ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ اب جب میں نے کہا کہ 2000 سال پہلے تقدیریں لکھی گئیں، زندگیاں گزر جاتی ہیں، سوال اٹھتے رہتے ہیں. ابھی جیسے میں نے آج ایک منظر بیان کیا، عبداللہ بن مکتوم وہاں داخل ہوئے، اللہ نے قرآن کی اس آیت میں اضافہ کر دیا. کیا یہ بات پہلے سے لکھی نہیں جا چکی تھی؟ لکھی جا چکی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ایسے ہی کرنا تھا. تقدیریں پہلے لکھی گئیں، پلاننگ پہلے کی گئی، وقوع بعد میں ہوئی. اب جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ عورت، آج تقدیر میں عورت کو طاقتور بنانا ہے، عورت کی عقل اور ہوش کو کھولنا ہے، قادر کی صفت کے اندر. اللہ رب العزت سے یہ سوال بچیاں خاص طور پہ کرتی ہیں، مائیں سوال نہیں کرتی، لیکن راضی تو ہو جاتی ہیں اور دل میں یہی سوچتی ہیں. جیسے کہ قرآن میں صرف اللہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے حوا کو پیدا کیا لیسکن الیہا، تاکہ آدم اس سے سکون حاصل کرے. اللہ نے سوچا ہی نہیں تھا، اللہ نے پلان ہی نہیں کیا تھا. حضرت حوا جو تھی، کیا وہ ایک ایسا وجود تھی؟ حضرت آدم کو ضرورت پیش آ گئی، دل لگی کی تو عورت پیدا کر ڈالی. یہ سوال اکثر اٹھتا ہے. اللہ نے حضرت آدم کو، جنت کو، دوزخ کو، زمین کو، آسمان کو، درختوں کو پیدا کرنے سے پہلے پلان کر کے لکھ دیا تھا کہ حوا پیدا ہوگی. تو اس حوا کا کوئی پرپس نہیں تھا، وہ صرف اپنے شوہر کی دل لگی کے لیے پیدا کی گئی. یہ صرف اور صرف شیطان کی چال اور غلط فہمی ہے. جس طرح مرد کو وجود دیا گیا اور اس کی ذمہ داریاں، اس کے فرائض، اس سے آگہی اس کو دے کر اس دنیا کائنات میں بنایا گیا، اس عورت کو بھی اللہ رب العزت نے اتنی ہی ذمہ داریاں، اتنے ہی قوانین پورے قرآن میں جو حکم، نیکی، برائی، اچھائی، حق اور باطل کا، جو دوزخ اور جنت کے جانے کے پہلو اور جو اعمال ہیں، ان سب میں برابری ہے. کوئی عورت کسی مرد کی وجہ سے جنتی اور جہنمی نہیں ہوگی، اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگی. وگرنہ حضرت آسیہ تو کبھی اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ ہی نہ پاتی. اور حضرت مریم کا کون تھا؟ وہ کیسے اتنے مرتبے پا لیتی؟ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں عورت کو صرف مرد کے لیے نہیں پیدا کیا. اس کا ایک پہلو ہے کہ وہ بیوی ہے، اور وہ اپنے شوہر کی کتنی فرما بردار ہوگی جتنا رب نے حکم دیا. وہ صرف اپنے شوہر کی اتنی فرما بردار ہوگی. اور اس کا کیا، وہ صرف شوہر سے پہلے کس کی فرما بردار ہوگی؟ باپ کی، بھائی کی بھی کچھ حد تک، ہر چیز. بیٹے کو بھی تو اوبے کرتی ہے نا کچھ حد تک. یہ تو اس طرح تو پھر عورت تو خود سے کچھ ہوئی ہی نہ، وہ تو پھر صرف انہی چیزوں میں پروئی جانے لگی.
کہاں سے یہ واقعہ اور کہاں سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہ صرف شوہر کے لیے پیدا کی گئی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو بیٹوں کو مائیں کیوں پالتی، بھائیوں کے کہنے کیوں مانتی، باپوں کی عزتیں کیوں کرتی؟ یہ غلط خیال ہے۔ عورت کو بھی اعلیٰ اور عرفہ پرپس کے لیے پیدا کیا گیا۔ پہلے تو یہ کہانی جان لیں، اللہ نے عورت کا پلان انسان اور اس آدم سے 2000 سال پہلے کر لیا تھا۔ ہمارا ایک اپنا الگ وجود ہے، یہ اللہ رب العزت ہی نے دیا ہے، اور اسی طرح وہ رب العزت قادر ہے اور المقتدر ہے۔ وہ قانون نافذ کرنے پر قادر ہے، وہ بات منوانے پر قادر ہے، وہ تمہاری چاہتوں کے مطابق بھی تم سے بات منوانے پر قادر ہے اور تمہاری چاہتوں کے بغیر بھی اپنی بات منوانے پہ قادر۔ روتے رہو، چیختے رہو، جو رب نے لکھا ہے ہو کے رہتا ہے اور وہ کر گزرتا ہے۔ لہٰذا وہ قرآن میں اللہ بار بار کہتے ہیں وہ جس عذاب کی ہم تمہیں دھمکی دے رہے ہیں نا، وہ قائم کرنے پہ ہم پوری طرح قادر ہیں۔ وہ جو ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ تمہیں ختم کر کے ہم نئی قوم پیدا کر دیں گے، نئی امت لے آئیں گے، تو ہم یہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ انبیاء پر بھی قادر ہے، اللہ عوام پر بھی قادر ہے، اللہ اشیاء پر بھی قادر ہے، اور ہر چیز پر اللہ ہی کی قدرت ہے اور ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس وقت اللہ کی قادر ہونے پر ایمان اور یقین اور توکل بڑھ جاتا ہے نا، تو پھر اشیاء اور اسباب اور اشخاص اور افراد، کوئی چیز بھی ہمیں ہماری زندگی میں جو ہے رکاوٹ دکھائی نہیں دے گی، بلکہ ہمیں کیا توکل ملے گا؟ اللہ دل نہیں کرتا اس شخص کی بات ماننے کو، مگر تیرے لیے مان رہے ہیں۔ پھر آپ کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ دل نہیں کرتا ہر ایک کی ایرے غیرے کی سننے کو۔ وہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے اور تم اللہ سے کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تیرے لیے سن رہے ہیں۔ مجال نہیں تھی منہ نوچ لیتے اس کا، مگر اللہ تیرے لیے ہم تو پلکیں بھی نہیں اٹھا رہے۔ اللہ سے بات کرنے سے دل کو جو سکون ملے گا، یقین کریں گالیاں دینے والا بے سکون سوئے گا، اسے کبھی راحت نصیب نہیں ہوگی۔ راحت کس کو ملے گی؟ جو اپنے رب کو سونپ دے گا۔ القادر اور مقتدر۔ کوئی چیز نقصان دے گئی، کچھ بھی آپ کو توڑ گیا، ٹھوکر مار گیا، چیز نے دیا، افراد نے دیا، دل کے اندر اتنی طاقت پیدا کر لیں میرے رب نے اس کو میرے لیے اذیت بنا کے بھیجا ہے، وہ رحم کرے گا اور انشاءاللہ مجھے اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ القادر پہ راضی ہو جائیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، سارا کنٹرول اس کے پاس ہے، خیر اور شر پہنچانے پر صرف وہ قادر ہے۔ زمین کو پیدا کر کے اس کی وسعت روز بروز بڑھا بھی رہا ہے، ایک طرف سے کم بھی کر رہا ہے۔ آج سائنس نے پروف کیا ہے کہ زمین اپنی کناروں سے کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ سائنسدان روز اپنی جو ہے وہ ایک بدل رہے ہیں رائے، کبھی کہتے ہیں 2000 سال بعد قیامت آ جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے 2022 اور 24 انہوں نے قیامت کا سال کہا تھا، اللہ نے چاہا تو 25 میں بھی داخل کر دے گا، اور یہ رائے بدلتی رہتی ہے۔ کس بنیاد پر رائے دے رہے ہیں؟ زمین ایک طرف سے سکڑ رہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم زمین کو وسعت بھی دیتے ہیں، سکیڑ بھی دیتے ہیں۔ وہ جو چاہے کر گزرنے پر قادر ہے۔ آج سائنس اندازے لگا کے، اندازے بدل کے رائے دیتی جا رہی ہے، لیکن اللہ سب کرنے پر قادر ہے۔ اللہ ہی فرماتے ہیں وَجُمِعَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، ہم سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیں گے، ملا دیں گے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے، وہ اللہ بلند ہے جس کے نام کی تم تسبیح کرتے ہو، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا فسوا، اور ان چیزوں کو درست بھی کیا، جس نے جو ڈیزائن جس کا جیسا بنایا، والذی قدر فہدی، اسی نے تقدیریں مقرر کی۔ جو مجھے میری زندگی میں غم آ رہے ہیں، آسمان سے آ رہے ہیں، زمین سے آ رہے ہیں، لوگوں سے آ رہے ہیں، کس نے دیے ہیں وہ غم؟ کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ والذی قدر فہدی، اس نے لکھے ہیں وہ غم، یہ اسی کی تقدیر تھی۔
اس نے مجھے غموں سے کیا کروانا تھا؟ اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مجھے غم دیتا؟ وہ مجھے غم کیوں دے رہا ہے؟ ڈائننگ پہ پڑی وہ ایک انسان کو غم کیوں دے رہا ہے؟ حالانکہ سب اس کے بندے ہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، اس نے تقدیر اور اندازے کو مقرر کر رکھا ہے اور درست طریقے سے کر رکھا ہے۔ غور کریں، چھوٹا سا بچہ یتیم ہو گیا، اور اتنا سا بچہ جب اس کی ماں مر جاتی ہے نا، تب تو لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں نا، کہ کم از کم ماں نے تو اٹھانا تھا، پالنا تھا، سنبھالنا تھا، اور اتنے سے بچے کی ماں چلی گئی، اس وقت دلوں کی کیا حالتیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ رحمان کہتا ہے وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، اس نے رہنمائی کی ہوئی ہے اس چیز کی، اس نے اس چیز کی رہنمائی کر رکھی ہے، اس نے اس چیز کو غم دے کے مصیبت میں ڈال کر جو اسے کمدن بنانا ہے وہ ماؤں والوں کو نہیں بنانا، یہ اس نے پلان کر رکھا ہے۔ اب ہم ترس کھا رہے ہیں، ہم غم بنا رہے ہیں، ہم اس کی تقدیر پہ راضی نہیں ہو رہے۔ یہ تقدیر پہ راضی ہونا آج ہمیں سیکھ کر اپنے گھروں میں جانا ہے۔ اللہ تو نے تقدیریں بنائی ہیں، اب ان کی حکمتیں، اللہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہر حکمت کھول دے گا انسان۔ اور وہ یہ بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب میں نے آپ کو کل حدیث سنائی تھی کہ اللہ اس بات پر ہنستا ہے کہ میرا بندہ جب اپنی مصیبتیں سہ سہ کے تھک چکا ہوتا ہے، ایک قدم اور اٹھانا تھا اور اس کے لیے خیر مل جانی تھی، وہ اس قدم کو اٹھانے کی بجائے مایوس ہو کر پیچھے چلا جاتا، یہاں سے سفر شروع کرتا ہے اور وہ یہاں اس کی منزل تھی، وہ سفر کر کر کے یہاں آ کے تھک ٹوٹ کے مایوس ہو کر واپس چلا جاتا ہے، کہتا ہے نا میری تو زندگی کی مشقتیں ضائع ہو گئیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ بے خبر جانتا نہیں ہے، وہ ایک قدم اور اٹھاتا تو میری وہ رحمتیں پا لیتا جو اسے ملنے ہی والی تھی۔ اب یہ حکمتیں جب قیامت کے دن کھلیں گی، پھر کھلنے کا پھر فائدہ ہونے والا ہے، پھر ہمیں یہ پتہ چلنے والا ہے کہ پھر کس کام کا۔ اس دن سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے، شکر گزاری کی کوشش قبول نہیں کی جائے گی۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے اس کام کو سمجھنا ہے، اللہ تو نے جو مصیبتوں میں ڈال کر خیر رکھی تھی اور مجھے وہ مشکل لگ رہی تھی کہ پوری کائنات اسباب کے پردے میں چھپی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں معجزات والی زندگی، ہم چاہتے ہیں اللہ بڑی کوئی تیری نعمت، کیونکہ ہم نے سجدے بہت کیے ہیں، ٹھیکے لے رکھے ہیں اللہ نے سجدوں کے بعد تمہیں دے ہی ڈالے، کیونکہ ہم نے نمازیں بھی بہت پڑھی ہیں، روزے بھی ہمیشہ ہی رکھتے ہیں، اور اتنا تو اللہ کو مانتے ہیں، احسان کیا ہے نا اللہ پر، اس لیے اب ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تو میرے ساتھ تو معجزہ ضروری کر دے۔ اللہ نے اس لیے تم سے یہ طلب نہیں کیا تھا، اور کبھی اپنی نیکیاں اس لیے مت کرو کہ تمہیں نیکیوں کے بعد کوئی ایسی انہونی چیز مل جائے گی، لہٰذا جب بھی اللہ رب العزت سے طلب کرو تو اس یقین کے ساتھ کہ جو وہ دے گا نا اسی میں میرے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ رب العزت آسمان سے برستی بارش کو بغیر اندازے کے کبھی نہیں بھیجتا۔ ہم خبر سنتے ہیں فلڈ آ گیا، اتنا سیلاب آ گیا، لوگوں کا تو برا حال ہو گیا اور ہم غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، اسی نے پانی کا بہاؤ جب جہاں جس وقت جتنا چاہا اس نے سیلاب کی نظر کیا، اور جن کو سیلاب میں ڈبویا ان کی بھی آزمائش کی، ان کے ارد گرد لوگوں کی بھی کی کہ کون کس کے کتنا کام آیا۔ ہر چیز امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے موت اور زندگی کو پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے، وہ صرف تمہیں آزمانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ اس کے دیے غموں پہ رونے کی بجائے کیا سیکھنا ہے کہ اللہ جو اس کے پیچھے حکمت ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہی، اللہ غم تو وہ جو تو نے مجھے دے دیا، میں نے نہیں چاہا مگر تو نے مجھے دیا، میں نے اسے قبول کیا، اب اللہ اس کی جو بات کی خیر ہے نا مجھے اس سے محروم نہ کرنا۔ جب ہمیں ایمان اور توکل اور یقین کی نظر سے اللہ کی اس حکمتوں پر، اس کی محبت پر یقین آ جائے گا نا، تو کبھی بھی ہم
اس غم پہ نہیں روئیں گے، ہم مانگیں گے اللہ جو حکمت تو نے رکھی ہے نا، یا وہ مجھے دکھا دے یا میرا مقدر کر دے، اللہ محروم نہ کرنا اس سے۔ لہٰذا اس سے انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنی زندگی میں کامل یقین بھر جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں پر کبھی بات نہ کرنا، تقدیر پر بات نہ کرنا، تقدیر کا ذکر ہونے لگے تمہارے سامنے تو چپ ہو جانا، ستاروں کی کاہن نجومی وغیرہ کی بات ہونے لگ جائے تو چپ ہو جانا، وہاں پر تم بات نہ کرنا۔ میرے صحابہ کا تذکرہ ہو، آپ کو پتہ ہے لوگ باتیں کرتے ہیں تو کسی کو ذاتی زندگی میں بھی نہیں چھوڑتے، تب ان پر بات نہ کرنا۔ ان صحابہ کی اعلیٰ اعمال تو ذکر کیے جا سکتے ہیں، ان کی کمیوں کو ذکر نہ کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا تو ہم تقدیر پر جب بات کرتے ہیں تو کھول کھول کے کرتے ہیں۔ میری تو بیٹی کی قسمت ہی ایسے لکھی گئی ہے، میری تو بیٹی اپنے گھر میں دکھی بہت ہے، اس کو تو کبھی سکھ نصیب ہوا ہی نہیں ہے، کہنا چھوڑ دیں۔ اللہ سکھوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے پہ قادر ہے۔ اس سے شکوہ کریں، اس سے دل کھول کے باتیں کریں، تقدیر پر ڈسکس نہ کریں۔ المصور کے تحت تو ہم نے جان لیا کہ چہرے اللہ نے بنائے ہیں، ان کو کبھی برا نہیں کہنا، تو القادر پر ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ تقدیر کسی اور نے لکھی ہے، یہ جب یہ صورت رب نے دی ہے تو سیرت اور جو اس کے مسائل ہیں وہ کسی اور نے دی ہے۔ وہ غصے والا شوہر، وہ بدتمیز شوہر، وہ دل توڑنے والا، وہ نکھٹو، وہ کمائی نہ کرنے والا، وہ حق نہ دینے والا، کس نے نوازا ہے اس کو؟ اس سے نکاح کس کے نام سے کیا تھا؟ اللہ کے نام سے۔ اور پھر کتنا آسان راستہ ہے، فرمایا نہیں ساتھ رہ سکتے، طلاق لے کے الگ ہو جاؤ، روتے بھی رہو، جیتے بھی رہو، مرتے بھی رہو، اور گناہوں کے ٹوکرے سروں پہ اٹھاتے بھی رہو، نہ اس کو چھوڑو اور نہ ہی اللہ کا حق ادا کر سکو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم عورتوں کو سمجھ عطا کرے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ دن اور رات کی جو لمبائی اور چوڑائی ہے نا، سردیوں کو راتیں، ہمارا تو بس اتنا ہی کہنا ہے نا، سردیوں کو راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں کو چھوٹی ہوتی ہیں، بس اس کی لمبائی اور چوڑائی وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ کے اندازے اور وجوہات کی بنا پر ہے۔ اللہ نے اس کو بھی کسی وجہ سے چھوٹا اور لمبا کیا ہے، ہم نے وجہ نہیں ڈھونڈنی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری کہانی تو یہیں تک ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے تو اس کو ایسا پیدا کیا ہے تو بس۔ حالانکہ اللہ کی تقدیر کا اندازہ ہم نے اس طرح لگانا تھا کہ اللہ یہ جو تو نے اس طرح پیدا کیا ہے، اس کے پیچھے جو تیری حکمت ہے نا اللہ وہ سجھائی دے دے۔ اسی طرح آپ سے نے فرمایا کبھی تم لو کاش نہ کہو، کیونکہ کاش جو ہے تو فتحوا ابواب الشیاطین، وہ شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ جب تم کہتے ہو نا کاش میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، کاش میں اپنے بچے کا رشتہ اس جگہ نہ کرتا، کاش میں اپنے اس رشتہ دار کو نہ مناتا، صلح نہ کرتا، کچھ بھی کاش کا لفظ نہ کہو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تمہیں کوئی بری چیز پہنچے، مصیبت اور غم آئے اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے تم اب کیا کرو، کہ اب مصیبت تو آ گئی ہے، صحیح نہیں جا رہی، اس وقت اپنے دل کو تسلی دیا کرو، کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر سے یہ مجھ تک پہنچی ہے، جو اس نے چاہا کر دیا۔ بس دل کو یہ لفظ کہہ کر تسلی دے دیا کرو۔ کیا لفظ دوہرا دوں؟ قدر اللہ، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا پہنچا ہے۔ وما شاء فعل، جو اس نے چاہا اس نے کر دیا۔ اور ویسے بھی فعال لما یرید تو ہم جانتے ہی ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دینے پر قادر ہے، اور وہ کرنا اسی کا حق ہے، تو ہم سب اس کے عبد، بندے اور غلام ہیں۔